اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ پیدا کیا لہو کا سلالہ خلاصہ ہے، اور لہو کو اللہ نے پیدا کیا خوراک سے، اور خوراک کو اللہ نے پیدا کیا زمین سے۔ تو ہمارا مادہ بعید مٹی ہے، مادہ کریم مائع مہین بے قدر پانی ہے۔ اس پر اللہ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ رب العالمین نے 3 اندھیروں میں اللہ نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ اللہ نے پیدا فرمایا، اور فرمایا تفسائے ساری اولاد آدم مٹی سے بنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بادشاہ ہیں یا مالدار ہیں یا کوئی اچھے رنگ کے ہیں، انہیں اللہ نے کستوری سے بنایا ہے، مشک اور کستوری سے۔ باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے، بلکہ سب کو مائع مہین سے پیدا کیا۔ تو جیسے ہماری اصل ایک ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ 2 برتن ہیں، ایک برتن شیشم کا ہے، یہ بھی شیشم کا ہے، یہ برتن شیشے کا ہے، یہ بھی شیشے کا ہے۔ تو یہ دونوں برتن ایک شکل کے بنے ہوئے ہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ اسلم تملاؤ، جب تک برتن کو بھرو نہیں، دونوں برتن برابر ہیں۔ برتن میں فرق کب آئے گا؟ ایک برتن میں زمزم کا پانی ڈال دیا اور ایک برتن میں عام پانی، اب فرق ہو گیا۔ ایک برتن میں پاکیزہ پانی ہے اور ایک برتن میں پیشاب ہے، اب آیا فرق۔ ایک برتن میں جواہرات اور ہیرے ڈال دیے اور ایک برتن میں بھوسا ڈال دیا، اب فرق آیا۔ یہ ظرف اور برتن ایک تھا، اس میں جو چیز ڈالی گئی مظروف، اس کی وجہ سے فرق آ رہا ہے۔ اس لیے اولاد آدم میں فرق جو آئے گا، یہ اندر بھراؤ کیا ہو رہا ہے، اس میں توحید ہے یا شرک ہے، اس میں سنت ہے یا خلاف سنت کام ہے، اس میں عفت ہے اور اس میں بدکاری ہے، اس کے اندر عدل ہے، اس میں ظلم ہے۔ اور اسی طرح یہ دیانتدار ہے، یہ خائن ہے، یہ سچا ہے، صادق ہے، اور یہ جھوٹا اور کاذب ہے۔ فرق جو آئے گا وہ اندر کے رذائل اور صفات سے آئے گا۔ سارے بنی آدم برابر ہیں، فرق آئے گا کہ یہ موحد ہے، یہ مشرک ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ اذھب اللہ عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اللہ نے تم سے ونخوتہا، اللہ نے تم سے جاہلیت کی ساری چیزیں ختم کی۔ میں اس قوم سے ہوں، میں اس ملک سے تعلق رکھتا ہوں، میرا خاندان یہ ہے، میرا قبیلہ یہ ہے، اور میں یہ جڑیں اسلام نے آ کر کاٹ دی۔ بس ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ جتنی یہ پاکیزہ صفات آدمی میں آتی جائیں گی، وہ اللہ کے ہاں قیمتی بنے گا، اور یہ اگر صفات نہیں تو رذیل ہے۔ ابو لہب مکی ہیں، ہاشمی ہیں، اور جو اعلیٰ خاندان کے ہیں، لیکن یہ فرمایا اندر کفر ہے، شرک ہے، اللہ کے نبی کی دشمنی ہے، برزخ کے آخرت کے قائل نہیں، مردود ہو گئے ہاشمی ہونے کے باوجود بھی۔ اور بلال حبشی ہے، حبش کا ہے، اللہ کے ہاں قیمتی بن گیا۔ روایات میں آتا ہے، یہ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مجلس لگی ہوئی تھی انصار کی، اس میں اوس بھی تھے، خزرج بھی تھے۔ ایک شخص آیا جس کا نام قیس ابن مطاطیہ تھا،
وہ کہنے لگا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی. فمال ہؤلاء، یہ بلال جو حبش کا ہے اور یہ سلمان جو روم فارس کا ہے اور یہ صہیب جو روم کا ہے، ان کا کیا تھا؟ انہیں حقارت کے ساتھ دیکھا. یہ عربی ہے اور یہ اجمی ہیں. حضرت معاذ ابن جبل کھڑے ہوئے اور اس کے گریبان سے پکڑ کر لے گئے اللہ کے نبی کے پاس. معاذ ابن جبل، اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا فرض نماز کے بعد اے معاذ پڑھا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے. اور پھر معاذ کو جب بھیجا یمن اور اللہ کے نبی نصیحتیں کرتے گئے. وہ گھوڑے پر سوار تھے، اللہ کے نبی پیدل تھے. اترنے لگے، نہیں اترنے دیا. آخر میں فرمایا اہل کتاب کے پاس تم جا رہے ہو، انہیں کلمے کی دعوت پیش کرنا. جب ایمان لے آئیں پھر نماز کا کہنا، جب نماز پر آ جائیں پھر زکوٰۃ کا کہنا، ان کے مالداروں سے لینا، ان کے فقراء کو دینا. جو مالدار ہیں ان سے لینا، فقراء کو دینا. آئے معاذ ظلم سے بچنا، آئے معاذ ظلم سے بچنا. تیری میری آخری ملاقات ہے، آئندہ تو میری قبر سے گزرے گا. فبقى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ رسول پاک علیہ السلام کے فراق میں رونے لگے. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے اور آپ نے چہرہ درم پھیر لیا مدینہ کی طرف. فرمایا سن اے معاذ، ان اول الناس بھی المتقون من کانوا وحیث کانوا. قیامت کے دن میرے قریب تقوی والے ہوں گے، جہاں کے رہنے والے ہیں اور جس قوم سے بھی ان کا تعلق ہے. ظاہر میں تو مجھ سے دور ہو رہا ہے، قیامت کے دن میرے قریب ہوگا. تو معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا. ان پر قرضہ بہت چڑھ گیا تھا اور ایک دفعہ فرمایا ہے معاذ آج میں نے دیکھا تو جمعے میں نہیں تھا. تو معاذ کے گھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یا رسول اللہ میں جمعہ کے لیے آ رہا تھا، آگے یہودی کو قرضہ دینا تھا، وہ راستے پر کھڑا تھا، اس وجہ سے شرمندگی کی وجہ سے میں نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کا سامان بیچو. گھر کا سامان بچوا کر معاذ کا قرضہ اتارا. پھر اسی طرح جو ہے اور نصیحتیں بھی کی اور کہا وہاں تجارت بھی کر لینا. یمن جا رہے ہو، تبلیغ کا کام کرو گے، تجارت کی اجازت ہے تاکہ تیرا قرضہ بھی اتر جائے. یمن میں ایک جگہ ہے، صوبہ ہے، اس کو کہتے ہیں اب. اب کے ساتھ ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں جنت. جنت نہیں، جنت دال کے ساتھ. معاذ ابن جبل اس علاقے میں بھی رہے، پھر صنعاء یمن بھی آئے. 13 مہینے وہاں رہے. 13 مہینے اس جگہ کو ہم نے دیکھا بھی ہے. وہاں چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے، آج تک محفوظ ہے کہ معاذ ابن جبل یہاں نماز پڑھایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اب تو بڑی مسجد بن گئی ہے لیکن وہ چھوٹی جگہ بھی محفوظ رکھی ہوئی ہے کہ یہاں اس جگہ پر معاذ ابن جبل جو ہے وہ پڑھاتے تھے نماز. تو معاذ ابن جبل کھڑے ہوئے اور قیس ابن متاتیہ کا گریبان پکڑا. فاخذ بتلبیبہ، گھسیٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا یا رسول اللہ اس نے سلمان کی توہین کی ہے، بلال کی توہین کی ہے، صہیب کی توہین کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مغضبہ، غصے میں کھڑے ہوئے اور آپ اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئے اور میں آواز لگاؤ الصلاۃ و جامعہ، جیسے نماز کے لیے جمع ہوتے ہو ایسی مسجد میں جمع ہو جاؤ. سارا مجمع آ گیا تو آپ نے فرمایا سنو، تمہارا دین ایک دین ہے اسلام. ان رب رب واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے اللہ. اور فرمایا یہ عربی زبان یہ نہ تمہاری ماں ہے نہ باپ. لیست هذه العربیہ لکم
बे अबिन व उमिन, ये अरबी जबान न तुम्हारी माँ है न बाप है। जो अरब में पैदा हुआ, अरबों के मुआशरे में पैदा हुआ, अरबी बोलने लगा। मुआद इब्न जबल खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, इस मुनाफिक की मैं गर्दन उड़ा दूं जिसने इनकी तौहीन की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाउ इलन्नार, इसको जहन्नम में जाने दो। बस इसका क्या नुकसान हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये शख्स मुर्तद हो गया, तौबा नहीं की, अंदर बोझ लेकर बैठा रहा, बोझ लेकर फिरता रहा। फरमाया जब इर्तिदाद फैला तो उस इर्तिदाद में, हालत रिद्दत में, हालत मुर्तद में कत्ल हो गया। इसलिए आदमी डरे किसी मुसलमान की ताकीद से। फिर ये था उस मजलिस में तायब हो जाता, लेकिन अंदर बोझ लेकर फिरता रहा। ये जिद भी ऐसी गंदी चीज है, अल्लाह ताला इससे बचाए। जिद का कोई इलाज नहीं होता, हर चीज का इलाज होता है, और जिद का क्या इलाज? वो मसल मशहूर है, पिद्दी है, छोटी सी चिड़िया, वो कूड़े पर या किसी गिरौन में बैठी थी और उस पर एक धागा अटक गया, तो उड़ने लगी, उड़ नहीं सकती, कैसे उड़े? नीचे धागा आ गया। तो कव्वे ने पूछा खाला, मैं तेरी मदद करूं इस धागे के तोड़ने में? तो वो कहने लगी कि मैं जमीन को तोड़ रही हूं, यानी कसूर अपना फिर भी नहीं मान रही। इसलिए अल्लाह ताला जिद की बीमारी से बचाए और एतराज की बीमारी से भी बचाए। कैस इब्न मुतातिया ने एतराज किया, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान से चले तो मुज़दलिफा आना पड़ता है, वहां देर हो गई। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ज़ैद को पहले अपना मुतबन्ना बनाया हुआ था, बेटा। फिर शरीयत मुताहरा ने, कुरान ने रोक दिया कि जो जिसका बेटा है उसी की तरफ अपने नसब की निस्बत करे। हकीकी बाप है जो, हकीकी बाप की तरफ निस्बत करो, और जो मजाजी बाप है ये सही नहीं, जो मुतबन्ना है या हकीकी बाप, हकीकी बेटा नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी की हजरत ज़ैद से आपको पता है मोहब्बत रही। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह भी हुआ, लेकिन निभाव ना हो सका, जुदाई हो गई। और बाद में हजरत ज़ैद का जो है वो निकाह हुआ उम्मे ऐमन से, और इससे अल्लाह ताला शान हो गए बेटा दिया उसामा। उसामा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा मोहब्बत। जब छोटा था उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे प्यार करते और बचपन में इसे चीचक भी करते। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये खड़ा था और इसके नाक से पानी बह रहा था। मैंने देखा अल्लाह के नबी उठे और इसका नाक और मुंह साफ किया। उस दिन से मैं भी शर्मा गई और मैंने भी घिन करना छोड़ दिया। बहुत मोहब्बत करते थे उसामा से, इसलिए दुनिया से जाते हुए 17 साल की उम्र में इसे अमीर बना गए। अमीर बनाया 17 साल की उम्र में। तो अरफात के मैदान से निकलते हुए देर हो गई। उसामा का इंतजार, उसामा जरा देर से आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ऊंटनी के पीछे बिठाया। तो यमन का एक कबीला एतराज करने लगा कि लाखों का मजमा था, अल्लाह के नबी इस काले लड़के की वजह से रोक के खड़े रहे इसके इंतजार में। तो हजरत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये ऐसा कमीना बोल था, गंदा बोल था कि इस कबीले को ले डूबा। ये कबीला भी बाद में मुर्तद हो गया। इसलिए ज़बान को आदमी बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करे, ख्याल करके इस्तेमाल करे कि कहीं ऐसा ना हो। वैसे भी मुसलमान के खिलाफ ज़बान का इस्तेमाल
اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، پھر عارفین اور نیک لوگوں کے بارے میں زبان کو ایسا استعمال کر دینا، اپنے بڑے ہیں ان پر اعتراض کر دینا، جن سے اللہ پاک نے یہ دین کی نعمت ہمیں دی ہے اور دعوت کا یہ کام اللہ نے عطا کیا ہے، پھر انہی کی نسبت نازیبا الفاظ کہہ دینا، آدمی اس سے ڈرے، اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ تو مار کر رہا تھا کہ ابو لہب ہاشمی ہے اور ابو لہب قریشی بھی ہے، اوپر قریشی آگے چل کر ہاشمی، رسول پاک کا سگا چچا۔ ابو جہل تو قبیلہ ہے بنی مخزوم کا ہے، بنی ہاشم کا نہیں، لیکن یہ بنی ہاشم کا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں قیامت تک اس پر لعنت پڑتی رہی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہلاک ہو جائے اور ہلاک ہو گیا، پہلی خبر تھی، پہلی انشاء ہے، دوسری خبر ہے۔ یہ اس کے مرنے سے 7 سال پہلے یہ صورت اتری، 7 سال پہلے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہ آیا، مالدار تھا، 4 بڑی بڑی سونے کی اینٹیں پتھروں جیسی، مالدار شمار ہوتا تھا، فرمایا اس کا مال کام نہ آیا اور اس کی اولاد بھی اس کے کام نہ آئی۔ اولاد میں 3 بیٹے تھے، بعدوں نے 4 لکھے ہیں، باہر کیف ان میں عتبہ بھی مسلمان ہو گیا، معتب بھی مسلمان ہو گیا، عتیبہ کو بھیڑیا کھا گیا، بیٹی ہے درہ ہے یا سبیہ، بعدوں نے سبیہ نام لکھا، بعدوں نے درہ، یہ بھی ایمان لے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا حضرت عباس سے اپنے چچا سے، میرے چچے کی اولاد کا کیا حال ہے؟ تو ان کو لے کر گئے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت دے دی۔ اللہ کی کمال قدرت ہے، مردہ سے اللہ زندہ پیدا کر دیتے۔ اللہ نے انہیں صحابی بنا دیا، باپ مردود ہو گیا، دیکھ لو، دیکھ لیں، عتبہ باپ مردود ہو گیا اور ہندہ صحابیہ بن گئی۔ اللہ کا نظام دیکھیں، رب العالمین کا کرم دیکھیں۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرائی، ابو سفیان کی وجہ سے احد میں کتنا نقصان ہوا، خالد ابن ولید کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہونٹ بھی زخمی ہوا، یہ نیچے کے 2 دانتوں کے ساتھ والا دانت ربائی، یہ دانت مبارک بھی آپ کا ٹوٹا، یہ دانت مبارک بھی آپ کا ٹوٹا، شہید ہوا۔ اور یہاں یہ لوہے کی ٹوپی تھی، 2 زرے لوہے کی قمیصیں آپ نے پہنی ہوئی تھی، یہ اندر تاریں گھس گئی لوہے کی، اتنی اندر گھسی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ ڈال کر کھینچا، جس سے ابو عبیدہ بن جراح کے 2 دانت ٹوٹ گئے، پھر لہو بہنے لگا، لہو جو بہا تو ابو سعید خدری کے والد مالک ابن سنان نے کہا یہ لہو اگر زمین پر گر گیا تو امت پر عذاب نہ آ جائے، اس لیے منہ رکھ کے اللہ کے نبی کا لہو چوس لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ، ہمارا ایک دوسرے کا لہو پینا حرام ہے، ہم ایک دوسرے کا لہو نہیں پی سکتے، پینا حرام، لیکن یہ نبی کا لہو ہے، نبی کا، یہ آپ کی خصوصیات میں ہے، آپ کی خصوصیات۔ ہم تھوک ڈال دیں، ہم تھوک ڈال دیں تو میرے دوستو اس کے اندر سارے کراہت کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں پانی میں تھوک ڈالتے اور مشکیزیں لوگ بھرتے تھے، سعادت کبریٰ سمجھتے تھے۔ آپ نے زبان یوں کی، حضرت حسن نے چوسا، سارا دن اللہ نے پیاس ختم کر دی، رب العالمین نے پیاس ختم کر دی۔ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیات ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو نماز میں تو اللہ تمہاری کیفیات میرے سامنے رکھتے ہیں، میری آنکھ جیسے آگے دیکھتی ہے ویسے پیچھے دیکھتی ہے،
اور ابو داؤد میں قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم تمہاری کیفیت مجھ سے غائب نہیں. اس لیے آپ نے ظہر کی نماز کے بعد ایک دن فرمایا آخری آدمی سب میں کہ تیری نماز صحیح نہیں تھی. تو نبی کی نگاہ جیسے آگے پڑھ رہی ہے ویسے پیچھے. نبی کی نگاہ عام نگاہ نہیں ہے، لگا اللہ نے اپنے دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے میرے سینے پر رکھا. ساری کائنات زمین کے ساتوں آسمان و زمین کی دھرتیاں من پر منکشف ہو، ساری کائنات منکشف ہو. آپ نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، لمبی نماز. پہلی رکعت میں سورت بقرہ اور دوسری رکعت میں سورت آل عمران، تیسری میں سورت نساء، چوتھی میں سورت مائدہ. اور اتنا لمبا رکوع اور اتنا لمبا سجدہ کیا. ایک روایت میں ہے 2 رکوع. بعض صحابہ نے کہا 5 رکوع کیا اللہ کے نبی. رکوع کرتے پھر اٹھ جاتے اور آپ علیہ السلام آگے ہوئے پیچھے ہٹے پہلی صف پر آ گئے. آپ سے پوچھا لمبی نماز کے بعد صحابہ کرام بعد غش کھا کے بھی گر گئے، بہت لمبی نماز تھی، روتے رہے بہت. تو آپ نے فرمایا اللہ نے جنت بھی میرے سامنے لائی، جہنم بھی. جہنم کی وجہ سے میں پیچھے ہٹا اور جنت کے اندر انگور کے خوشے دکھائے، میں آگے بڑھا کے ایک خوشہ لے لوں. اگر میرے ہاتھ آ جاتا تم قیامت تک کھاتے رہتے. ہماری نگاہ نہیں ہے، یہ نبی کی نگاہ ہے، اللہ کے نبی کی نگاہ ہے. رب العالمین اس کے لیے پردے اللہ ہٹا دیتے ہیں. جیسے جنت میں جائیں گے قریب والے آدمی کو بھی دیکھیں گے، لاکھ میل دور ہے اس کو بھی دیکھیں گے، تو بینائی وہاں تیز. قریب والے آدمی کی بات بھی سنیں گے، بغیر ٹیلی فون کے کروڑوں میل دور کھڑا ہے اس کی بات بھی سنیں گے. اللہ پاک قوت بینائی، قوت سامعہ، ہر قسم کی قوت کو اور قوت عقلہ، اسی طرح قوت آدمی کے اندر شجاعت، قوت بحث سب اللہ بڑھا دیں گے. جنت میں طاقتیں بہت بڑھ جائیں گی. جنت کے اندر جو ہے ساری نعمتیں نور کی ہوں گی، اس لیے سکل پیدا نہیں ہوگا. دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھائیں سکل پیدا ہو جاتا ہے، پیشاب بھی آتا ہے، فضلہ بھی ہوتا ہے. جنت کی نعمتیں یہ نور کی ہے، اس لیے آدمی نے 50 لاکھ کھانے کھا لیے، ڈکار آیا ہضم. اور آدمی نے 20 لاکھ مشروبات کافور اور تسنیم اور زنجبیل کے پی لیے، اور وہاں پر تسنیم کے چشموں کے اور جنت کی نہروں کے، اس لیے خوشبودار پسینہ نکلے گا سب ہضم. اس لیے کہ وہاں کی نعمتیں اللہ نے نور کی بنائیاں رب العالمین. وہاں کے راستے مٹی کے نہیں ہیں، جنت میں مٹی کی ایک چٹکی بھی نہیں ہوگی. جنت کے راستے سارے زعفران مشک کستوری کے، زعفران اور مشک کستوری کے ہیں. رب العالمین نے ہر گندگی سے جنت میں ہر آدمی بڑا صاحب علم ہوگا، کوئی جاہل نہیں رہے گا. جنت میں ہر آدمی وہ بادشاہ ہوگا. اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. ہر آدمی کو ایسی بات دیکھو، دنیا کو اللہ نے مچھر کا پر کہا، تو جنت کو اللہ کہہ رہے ہیں ملکن کبیرا. ایسی عظیم و شان مملکت ملے گی وہاں پر. رب العالمین اسے اختیارات دیں گے. اس کے ہاتھ میں سونے چاندی کی چھڑیاں ہوں گی، نہروں کے اور چشموں کے رخ کو جدھر چاہے گا پھیرے گا. بیوی آئے گی زعفران کے راستے سے اور جائے گی مشک کے راستے پر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی حسین تم اپنا چہرہ بیوی کے چہرے میں دیکھو، بیوی تمہارے اپنا چہرہ تمہارے چہرے میں دیکھے. اصفا من المرآ، شیشے سے زیادہ چمکدار حسین. ہاتھ آپ نے لمبے کیے، فرمایا ایسے بال، اور فرمایا ایک گچھا گر جائے ساری کائنات خوشبو سے بھر جائے، ساری کائنات خوشبو سے بھر جائے. تو اصل نعمتیں راحتیں وہاں ہیں. سارے دکھ ختم، پریشانیاں ختم، بچپن ختم، بڑھاپا ختم، ضعف ختم، بیماریاں ختم، ہسپتال ختم، جھگڑے ختم.
فرمایا ہر جنتی اس کے منہ سے مبارک باتیں نکلیں گی، پیاری پیاری باتیں، گندی باتیں کبھی کسی جنتی کے منہ سے نہیں نکلے۔ ہر جنتی صاحب عزت ہے، کم از کم رب العالمین جنتی کو 80,000 خادم دے، ولدان مخلدون اذا رأیتم حسبتم لؤلؤا منثورا۔ فرمایا یہ چھوٹے بچوں سے کام لینا آسان ہے، بڑی عمر کے نہیں ہوں گے تو یہ چھوٹے ہوں گے، اس لیے فرمایا جب انہیں دیکھے بکھرے موتی کی طرح یہ کام کر رہے ہیں، نعمتیں ہوں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ دے گا کہ پردے ہٹیں گے، اللہ کا دیدار کریں، اللہ کا دیدار ہوگا، آنکھیں وہیں ٹک جائیں گی۔ اور لکھا ہے، روایات میں آیا ہے کہ لاکھوں سال تک آنکھ جھپکے گی بھی نہیں۔ اللہ کے دیدار میں وہ مزہ آئے گا جو کائنات کی کسی چیز میں مزہ نہیں ہے، جنت کی کسی چیز میں بھی مزہ نہیں۔ بیویاں بھی بھول جائیں گی، غلمان بھی بھول گئے، ساری نعمتیں بھی بھول گئی، اور محلات بھی بھول گئے۔ اللہ کے دیدار میں جو مزہ آئے گا وہ سارے مزوں پر غالب ہوگا۔ جب پردے ہٹیں گے، رحمان خود قرآن سنائے گا۔ جب اللہ کا قرآن سنیں گے، یہاں قرآن پڑھتے تھے، جنت کا لفظ پڑھتے تھے، حور عین کا لفظ پڑھتے تھے، اور خیام کا لفظ پڑھتے تھے۔ جنت میں یہ پھل ہوں گے ان کا لفظ پڑھتے تھے، وہاں جنت کے لفظ نہیں ہوں گے، جنت اپنی حقیقت کے ساتھ اپنی حقیقت کے ساتھ ہوگی۔ اس لیے رحمان جب قرآن پڑھیں گے تو عجیب ساری جنت میں سما ہو جائے گا، اور مشک اور کستوری کی بارش ہوگی، اور ہر جنتی اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ جائے گا۔ میرے دوستو، اصل مزے کی جگہ تو رب العالمین نے وہ بنائی۔ تو مار کر رہا تھا، دیکھو اللہ کتنی قدرت والے ہیں، مردہ سے زندہ بنایا، ابو لہب سے اللہ نے عتبہ پیدا کر دیا، معطب پیدا کر دیے، درہ پیدا کر دی۔ دیکھ لیں، ابو جہل ہے، مردہ تھا، رب العالمین نے اس کے بیٹے کو، اس کے بھائی کو، اس کی بہو کو، سارے خاندان کو اللہ نے ہدایت دی، رب العالمین نے ہدایت دے دی۔ اللہ کے نبی کی ساتھ مقابلے میں رہتا تھا عبداللہ ابن زبارہ، اللہ نے اسے بھی ہدایت دی۔ کعب ابن زہیر حضور کے جو ہے پہلے خلاف تھا، پھر اللہ نے فتح مکہ میں اسے ہدایت دی، اس نے ایک قصیدہ لکھا بانت سعاد، اللہ کے نبی نے خوشی میں اس کو ایک چادر دی، چادر آپ نے اسے عطا کی۔ صفوان ابن امیہ کتنا بڑا دشمن تھا، پھر اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی۔ سہیل ابن عمر محمد الرسول اللہ نہیں لکھنے دیتا تھا، اللہ نے ایسی ہدایت دی کہ آخری موقع پر جب بال آپ کے مونڈے جا رہے تھے حج میں، تو آپ کا بال لے کر چوم رہا، کیونکہ آپ کا ایک بال کائنات پوری سے زیادہ قیمتی، آپ کا ایک بال، صحابہ کرام یوں کھڑے ہیں ہتھیلیاں لے کر، اور آپ کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے دیا، ایک بال بھی اللہ کے نبی کا زمین پر نہیں گرنے دیا، آپ کا ایک بال۔ اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس اللہ کے نبی کے 2 بال تھے، فرمایا کفن کے بعد ایک میرے منہ میں، ایک آنکھوں کے اندر رکھ، مجھے امید ہے اس کی وجہ سے قبر پر رحمت الہی کی بارش ہوگی، رحمت الہی کی بارش ہوگی۔ نبی کا بال ہے، نبی کی لعاب ہے، عام لعاب نہیں ہے۔ قتادہ بن نعمان کی آنکھ لٹک کر یہاں آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پھونک ماری، لعاب سمائے اور ہتھیلی سے دھکیل دیا، اور دعا مانگی، آئے اللہ اس نے اپنا چہرہ تیرے نبی کے چہرے کے آگے حفاظت کے لیے کر دیا، آئے اللہ اس کی آنکھ کو حسین بھی بنا، بینائی بھی تیز کر۔ راوی کہتے ہیں پہلے سے حسن بھی بڑھ گیا اور بینائی بھی بڑھ گئی، بینائی بھی بڑھ گئی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، مچھر نے کبھی آپ کا خون نہیں لیا، سوتے ہوئے آپ کو کبھی احتلام نہیں ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی جمائی نہیں ہے، اباسی جمائی نہیں ہے آپ علیہ السلام۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کی زندگی اپنانی ہے اور اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے۔ اللہ نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اس زمانے میں اللہ نے عظیم و شان
23 میں خلافت عثمانیہ ختم، 550 سال کے بعد 27 اور 26 میں یہ کام شروع ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے حضرت نے فرمایا اللہ نے آپ کو اب روحانی خلافت دے دی، روحانی، اور ہمت کے ساتھ کام کیا، قبائل کے قبائل الٹ گئے، اور ان لوگوں میں جن میں پہلے دینی شعور نہیں تھا اللہ نے ان میں اولیاء پیدا کر دی۔ شیخ عبد الرحمن، ایک دفعہ حضرت رائے پوری نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ بنیے تھے اور پھر مسلمان ہوئے، فرمایا کتنے مسلمان ہو چکے ہیں؟ فرمایا 1500 کے قریب آدمی میرے ہاتھ پر ہندو مسلمان ہو چکے، ہندو مسلمان۔ میاں جی موسیٰ کے بارے میں فرماتے تھے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو میں یہ میاں جی عبد الرحمن، شیخ عبد الرحمن اور میاں جی موسیٰ کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، تو اللہ پاک نے پھر ہیرے بنائے۔ ہم وہاں گئے نظام الدین میں 83 میں، وہاں پر ہم شاہ ولی اللہ کے قبرستان میں گئے، وہاں پر مدرسہ ہے، وہاں کے شیخ الحدیث میوات کے ہیں، اللہ نے وہاں 250 سے زیادہ بڑے بڑے مدارس بنائے، چھوٹے تو ہر بستی میں، چھوٹے تو اللہ نے ہر بستی میں قائم کر دی۔ تو یہ اللہ پاک نے کام چلایا۔ حضرت کی زندگی میں کراچی بھی جماعت آئی، پشاور بھی جماعت آئی، اور دن رات 18 سال حضرت نے محنت کی، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، سراپا غم تھے۔ اللہ نے مولانا ابو الحسن ندوی کہتے ہیں بزرگ تو میں نے بہت دیکھے لیکن امت کے غم والا میں نے اس صدی کے اندر ایسا نہیں دیکھا، اور فرمایا میں نے بہت دیکھے قدردان اکرام کرنے والے، لیکن الیاس جیسا قدردان میں نے نہیں دیکھا کہ گندے سے گندا آدمی بھی آ رہا ہے اس کو بھی سینے سے لگا رہے۔ فرمایا ہماری مثال تو دھوبی کی طرح ہے، گندے کپڑے بھی آئیں گے، اچھے کپڑے بھی آئیں گے، ہر ایک جیسے مجاہدہ کرے گا اس محنت کے اندر ویسے دھلائی ہوگی، ویسے دھلائی ہوگی۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گندگی کے کیڑے نہ بنو، یا کہ عیب دیکھتے رہنا ساتھیوں۔ فرمایا یہ کام ہے، اس کام میں رذائل اللہ آہستہ آہستہ دور کرتے رہیں گے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے خوبیاں دیکھا کرو، ساتھیوں کی خوبیاں دیکھا کرو۔ ایک آدمی نے کہا حضرت سے میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، علیحدگی میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور علیحدگی میں ایک ساتھی کی خامیاں بیان کی، تو کی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں بھی گندا، میرے ساتھی بھی گندے، بس رونے لگے۔ وہ ساتھی نے کہا ایسا ہوا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے نکل گئی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ بھائی اب موت تک کسی کا گلہ نہیں کرو، موت تک کسی کا گلہ نہیں کرو۔ اور بے انتہا اللہ نے بدر میں گئے وہاں بیان کیا، مولانا عبید اللہ بلیاوی بیان کرنے لگے، حالانکہ مولانا عبید اللہ بلیاوی کی فصیح عربی تھی، لیکن وہ عرب کہنے لگے نہیں ہم مولانا یوسف صاحب کا بیان سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا تھا بیان، کیا تھا؟ وہ جو ہے دل کو کاٹتا جا رہا ہے، جگر کی گہرائی میں بیٹھ رہا ہے، وہ اندر کا درد تھا، تڑپ تھا، ایسا غم اللہ پاک نے دیا، تھوڑے نکل آئے تھے، بیان کرتے کرتے لہو نکلتا رہا، ایک پاؤ کے قریب خون نکل گیا۔ تو میرے دوستو اللہ نے انہیں درد دیا۔ پھر رب العالمین نے آگے مولانا انعام صاحب تھے، اور ان کی زندگی میں اللہ نے یہ کام ہوا، تو بڑے حضرت کے زمانے میں کام چلا، اور اس میں انسان ہے۔ پھر اس کے اندر حضرت کے خلیفہ تھے مولانا احتشام الحسن کاندھلی، حضرت شیخ کے سالہ، یہ ناراض ہو گئے مولانا اظہار الحق صاحب کے بڑے بھائی، مولانا صاحب کے جو نانے لگتے ہیں مولانا اظہار صاحب، اس کے بڑے بھائی، اور کہا مجھے امیر نہیں بنایا گیا، انہیں امیر بنا دیا، نوجوان کو مولانا یوسف صاحب کا نام کا، کام سے کٹ گئے، لیکن اللہ نے کام چلایا، رب العالمین نے کام چلایا۔ پھر حضرت کے بعد مولانا انعام صاحب آئے، تو مولانا رحمت اللہ تھے، جہاں جاتے سارے مجمع کی تشکیل ہوتی، ایسی تڑپ، انہوں نے ناراض ہو گئے، کہنے لگے تم نے گونگے کو امیر بنا دیا، اور یہ بھی مبارک کام سے کٹ گئے۔ اس لیے بھائی پھر رب العالمین نے
یہ 10 آدمی کی شورا بنی، پھر اس پر اتفاق ہوا کہ بیٹھے تھے سارے کہ امیر کے لیے، لیکن یہ ہوا کہ یہ 2 آدمی کام چلائیں گے، 8 آدمی رائے دیں گے، 8 آدمی رائے دیں گے، یہ 2 جو ہیں فیصل ہوں گے۔ اس کے بعد اکثر مولانا عملی طور پر مولانا سعد صاحب یہی فیصل رہے، فیصلے کرتے تھے۔ مولانا زبیر صاحب حلیم المزاج تھے اور یہی کرتے رہے، ہم بھی دیکھتے رہے، یہ سارا کٹھے چلتے رہے 18-19 سال۔ پھر اس کے بعد دنیا سے جو ہے مولانا زبیر صاحب بھی چلے گئے۔ ان 10 آدمیوں میں جن پر اتفاق کیا 2 تھے، 2 میں سے پھر وہ ایک ہی بچے۔ تو اللہ پاک نے خود ہی، جیسے حضرت علی امیر المومنین عمر ابن خطاب نے 6 آدمی مقرر کیے، ان میں چن لو امیر، امیر سے چنے عثمان۔ پھر حضرت علی کے زمانے میں سارے فوت ہو چکے تھے، باقی رہے اکیلے علی، تو خود بخود ہی امیر بن گئے، اس کے لیے کیا مشورے کی ضرورت۔ تو یہ رب العالمین ساری امت کو جوڑے، فتنوں کا زمانہ ہے، آزمائش آ گئی۔ اللہ پاک ہمارا یہ کام ہے، اس میں دعائیں مانگنی ہے، کسی کے منصوبے نہیں چلیں گے، اللہ پاک کا فیصلہ چلے، مشیت اللہ کی چلے گی، چاہے لاکھ رکاوٹیں ہوں۔ یہ بڑی بڑی رکاوٹیں اللہ کے ہاں مکڑی کے جالے ہیں، اور سارے کے سارے یہ انڈے کے چھلکے ہیں۔ اللہ جب کسی شے کو توڑنا چاہتا ہے توڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور اللہ کسی کو آڑ بنائے تو مکڑی کے جالے کو قلعہ بنا دے اور اس میں اپنے نبی کی حفاظت کر۔ تو اس لیے نا امید ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ کام ہے، ہماری یہ محنت ہو رہی ہے، اللہ مخلصین کے دلوں کو جوڑ دے۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، ہم نے کسی سے کوئی عہدہ نہیں لینا، کوئی منصب نہیں لینا، کوئی اپنی واہ واہ نہیں لینی، کیونکہ حضرت نے محنت کی تو بڑے آدموں سے امت کا تعلق، بڑے آدموں سے اور اس کے ساتھ کاٹ کر ملکوں سے اور رنگوں سے، قوموں سے اور برادریوں سے کاٹ کر امت پناہ پیدا، مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، شمال کا، جنوب کا، کالا ہے، گورا ہے، مسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا صلہ ملتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اس نسبت سے اجتماعیت کا ہے، اجتماعیت، اور اجتماعیت ہی سب سے بڑا جوہر ہے۔ اجتماعیت کو توڑنا کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے، اجتماعیت کو توڑنا کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تمہاری دعائیں یہ عرش تک پہنچ جائے، تمہارے ذکر بہت ہو، لیکن تم میں اگر توڑ ہو گیا تو تمہاری دعائیں منہ پر مار دی جائیں۔ اجتماعیت کی یہ محنت ہے، اجتماعیت۔ صدیوں کے بعد امت کٹھی ہوئی، صدیوں کے بعد، اور اس میں ارب ہا روپے خرچ ہوئے اور کروڑوں انسانوں کی آنسو لگی اور ہزاروں لاکھوں انسانوں نے راتوں کو دنوں کو سسکیاں بھری، مشرق مغرب کے سفر ہوئے، کوئی بر اعظم علاقہ نہیں چھوٹا، یہ محنت گئی اور امت پنے کی شکل بنی، امت پنے کی شکل بنی۔ اب بعد ایسے اغراض والے آ گئے، انہوں نے کہا ہر علاقے والے اپنے امیر بنا لے، رب العالمین اس سے حفاظت فرمائیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ہیرے ہیں حضرت کی اولاد کے، اور ان میں صفات حمیدہ ہیں، اور اللہ پاک نے جو امارت کی صفات ہے وہ ان میں رکھی ہیں۔ اللہ ساری امت کو ان پر مجتمع فرمائے۔ ہماری یہ ساری محنت مفاہمت کی ہے، ہماری کوشش کی ہے، تبلیغ کے کام کو بڑھانا ہے، اپنے گشتوں کو بڑھانا ہے، مساجد کی آبادی پر ہمت کرنی ہے، تعلیم کے حلقوں کو زیادہ کرنا ہے، سارے لوگوں کو سینے سے لگانا ہے، اور اپنی مجالس کو غیبت سے، چگلی سے روکنا ہے، ساری امت کے لیے دعا مانگنی ہے، رو رو کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اے اللہ، جس دن تیری مشیت ہو گئی، جس دن تیرا ارادہ ہو گیا، یہ امت پھر ایک بن جائے، یہ پھر ایک بن جائے گی۔ اس لیے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سارے بھائی نیت کریں، انشاءاللہ ہم اپنی کوششیں بڑھائیں گے، محنت کو بڑھائیں گے، اور اسی طرح شب گزاریوں کی شکلوں کو بڑھائیں گے۔ اللہ کے سامنے رونا، گر گرانا دعا کی قوت ہے، گھنٹوں اللہ کے سامنے دعائیں مانگے، چھوٹا سانیہ نہیں ہے، زمین کا ٹوٹ جانا، آسمان کا پھٹ جانا کم سانیہ ہے، اور یہ اختراق ہو جانا اور یہ جدائیاں ہو جانا اس سے بڑا سانیہ ہے۔ مخلصین رو رہے ہیں، دھاڑے مار رہے ہیں،
اللہ ہی جان رہا ہے، اس لیے ہمارا رونا اپنے بیٹے کے رونے سے، بیٹا اکلوتا فوت ہو جائے اس سے بھی زیادہ ہو، اور یہ گڑ گڑانا یہ کوئی کم حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی کم غم نہیں ہے۔ اللہ امت کو دوبارہ رب العالمین ایک ہی جگہ مجتمع فرمائے، اجتماعیت قائم ہو جائے۔ ہماری یہ محنت اجتماعیت کے لیے ہے واللہ اور کسی چیز کے لیے۔ تو سارے بھائی ارادہ کریں، میں انشاءاللہ ہم اپنی اس پر زندگیاں کھپائیں گے، کریا کریا پھریں گے، بستی بستی جائیں گے، اپنے ملک میں بھی بیرون ملکوں میں بھی جماعتوں کی شکلیں بنائیں گے، ساری دنیا کو آواز لگائیں گے کہ جیسے پہلے اکٹھے تھے ہم ایک ہی ہیں، ہم دو نہیں بنے۔ اس لیے اس کا ارادہ کرو، کن کن ساتھیوں کے ارادے ہیں، سال کے، چلے کے، 4 مہینوں کے، ہمت فرمائیں۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔